میں اس وقت میرے جیسا طالب علم دنیا کے حالات کو، واقعات کو اگر پاس سے کوئی پیرالل نکالا جا سکے تو کیا دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں میں اپنے اندر، میں کیا کہہ رہا ہوں یہ پاس سے پیرالل، اس کو بس عرض کر کے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ چند پوائنٹس عرض کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو بھی دنیا میں پیش آ رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اس وقت تو آپ کو پتہ ہے گلوبل ولیج بھی پرانی ٹرم ہو گئی، تو جو کچھ بھی پیش آ رہا ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہسٹری میں ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی ریپیٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ہسٹری میں اس کا ایک پیرالل مل جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، مثلا جیسے آج کل ایک عجیب فنومینا آنے والا ہے، وہ یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ یورپ سے ہی پنگا لے کے بیٹھ گئے، یورپ سے ہی جھگڑا شروع کر دیا انہوں نے گرین لینڈ کے اوپر۔ اچھا یہ کیا پہلے کبھی کوئی اس کا پیرالل ہے ہسٹری میں؟ ہاں ہے، ہاں ہے۔ اچھا خود یورپین ایک دوسرے سے لڑنا ہے کیا؟ ہاں وہ بھی لڑنا ہے، یوکرین کے اوپر یورپ ہی یورپ سے لڑ بھی رہا ہے، صحیح، اس کا پیرالل ہے دنیا کے اندر؟ ہاں ہے ہمارے پاس۔ اچھا ایشین کنٹریز میں سے کچھ ہیں جو یورپین اور امریکن کے اگینسٹ آ چکے ہیں طاقت کے اعتبار سے، چائنا ہے، یہ آیا، اس کا پیرالل ہے؟ ہاں اس کا بھی ایک پیرالل ہے۔ گلوبل اکانومی ریسیشنز کے اندر سے گزری ہے اور ابھی نہیں معلوم کہ ریسیشن سے پوری نکلی بھی ہے یا نہیں نکلی ہے، اس کا پیرالل ہے کوئی؟ ہاں اس کا بھی ہے۔ کیا ان سب کا ملا ہوا ایک پیرالل ہے؟ ہاں وہ بھی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ان بٹوین ٹو ورلڈ وارز، اس کو یہ کہتے ہیں ان بٹوین ٹو ورلڈ وارز۔ پہلی ورلڈ وار ختم ہوئی ہے 1919 کے قریب، دوسری ورلڈ وار شروع ہوئی ہے 1945 پر۔ اس بیچ میں دو تین شاکنگ ایکسپیرینس آئے ہیں جو شاکنگلی ٹھیک 100 سال کے بعد ریپیٹ ہو گئے، ان میں سے ایک کووڈ تھا، شاکنگلی ایگزیکٹلی 100 ایئرس کے بعد ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ عجیب ہے۔ یہ اگر خدا نہ کرے یہ پیرالل چل گیا تو 1929 میں دنیا کی کیپٹلسٹ دنیا کا سب سے بڑا ریسیشن آیا تھا، جس کو آج تک دی گریٹ ڈپریشن آف 1929 تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں 3-4 سال باقی، اس کے بعد ایک ورلڈ وار ہوئی تھی جس میں 8.5 کروڑ انسان مرے تھے۔ وہ 8.5 کروڑ انسان اس وقت کی دنیا کے 5% تھے، 4%۔ اگر آج وہ 4% مرنے ہوئے تو یہ بنیں گے 32 کروڑ لوگ، 320 ملین لوگ۔ کیا چیزیں ویسے ہی لگ رہی ہیں؟ یس، ویسے ہی لگ رہی ہیں، بدقسمتی سے۔ ہم لوگ آگاہ ہیں اس معاملے پہ؟ نہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم مگن ہیں۔ پچھلی دفعہ جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو دنیا کہاں تھی؟ دنیا مگن تھی جیسے ابھی مگن ہے۔ پھر جب ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ 8 کروڑ بندے مرے تھے۔ اس وقت نیوکلیئرز اتنے زیادہ نہیں تھے، صرف 2 بم دھماکے ہوئے تھے نیوکلیئر۔ اس وقت اس زمانے کے کمپیریزن میں نیوکلیئرز 1:1000 پر ہیں، 1:1000۔ یعنی اگر اس زمانے میں 1 نیوکلیئر بم تھا تو اس وقت 1000 نیوکلیئر بم ہے، اور مور ڈیواسٹیٹنگ دین نیوکلیئر ویپن، بہت ہیں، صحیح ہے۔ تو اگر ہم اس پیرالل کو لے کے چلیں جو ابھی تک بدقسمتی سے قدم بے قدم صحیح چل رہا ہے، تو ہم ایک ایسے دور کے اندر ہیں جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے۔ یہاں پہ کوئی دنیا شفٹ ہو رہی ہے، پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے، دنیا شفٹ ہو رہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ایک چیز، ایک بڑی راڈ ہوتی ہے تو اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر راڈ بیلنس ہوتی ہے، تو وہ جو بیلنس ہوتا ہے، ایکویلیبرم جو ہوتا ہے، وہ آدھا ادھر آدھا ادھر کر دیتا ہے۔ گلوبل جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں دنیا کے ریلیشن شپ کنٹریز کے اندر، وہ بھی ایک ایکویلیبرم کے اوپر جا کے فکس ہوتے ہیں، تب وہ چلتے ہیں۔ اچھا اگر ایسا ہو کہ ادھر پاور زیادہ ہے لیکن ویٹیج اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ راڈ یہ ڈس بیلنس میں آ گئی ہے۔ اس وقت کی دنیا کنفرم ڈس بیلنس کے اندر ہے، کنفرم ڈس بیلنس کے اندر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بیلنسنگ ایکٹ ابھی باقی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی ملک کا اسٹاک ایکسچینج ایک دم سے بیلون ہونے لگتا ہے،
بیلون ہونے لگتا ہے، اور بیلون ہوتے ہوتے اس کی جو اسٹاک کی ورتھ ہوتی ہے اس کنٹری کی اکانومی کی ورتھ سے بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو اس کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کریکشن ڈیو ہے. اس کا مطلب ہے اس اسٹاک نے بسٹ ہونا ہے، کیونکہ اس اسٹاک کی ویلیو ایسٹس کی ویلیو سے بھی اوپر چلی گئی ہے. صحیح ہے. اس وقت گلوبل اکانومی، گلوبل پالیٹکس ڈس بیلنس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ایک کریکشن ڈیو ہے، کنفرم ڈیو. اب اس کریکشن میں کون پسے گا، کون مرے گا، کون بچے گا، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں پچھلی دفعوں میں جب بھی ایسی کوئی صورتحال آئی ہے، چاہے وہ پاورز کا ایکویلیبرم سے باہر نکلنا ہو تب، یا کسی ایک جگہ پاور کا ویکیوم کریٹ ہونا ہو تب، دونوں دفعہ. پاور کا ویکیوم کب کریٹ ہوتا ہے؟ ایک اسٹیبلش پاور ہوتی ہے، اچانک کولیپس کر جاتی ہے، جیسے آٹومن امپائر اچانک کولیپس کر گئی. تو پاور کا ویکیوم جب ہوتا ہے تب بھی بلڈ شیڈ ہوتا ہے، اور پاور کا ایکویلیبرم آؤٹ ہوتا ہے تب بھی بلڈ شیڈ ہوتا ہے. اس وقت ہم یہاں ہیں. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ 2025 ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگلے 10 سال میں زندہ رہا یا نہیں رہا اس کی تو میرے پاس کوئی گارنٹی، 10 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 25 سے 26 سے 35 تک آتے آتے قطعاً دنیا کی میٹیریل باؤنڈریز، کنٹریز کی باؤنڈریز یہ نہیں رہیں گی، یہ یقیناً چینج ہونی ہے. کیونکہ پاور کا ایکویلیبرم اس وقت آؤٹ ہے، بالکل آؤٹ ہے. اب اس کی ایک دو مثالیں میں اگر دینا بھی چاہوں تو ابھی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. دیکھیے بہت جسے کہتے ہیں 2+2=4. آپ اس وقت جو ہیں وہ دنیا میں جو بیٹھتے ہیں لوگ، وہ سیکیورٹی کونسل آف یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیٹھتے ہیں. اس سیکیورٹی کونسل کے اندر 5 پاورز کے پاس ویٹو ہے، 5 پاورز کے پاس ویٹو ہے. اس میں ایک چائنا ہے، امریکہ ہے، مثال کے طور پر رشیا ہے، اور کون سے ہیں ہمارے پاس؟ برٹین اور فرانس. صحیح ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک اس میں چائنا ہے، صحیح ہے، یہ برٹین اور یہ چائنا، یہ دونوں برابر ہیں؟ چائنا اس وقت جس جگہ پر ہے برطانیہ اس کا پدی بھی نہیں ہے اس کی چھوٹی چڑیا بھی نہیں ہے. پدی چھوٹی چڑیا کو کہتے ہیں، وہ چھوٹی چڑیا بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اور ویٹو لینے میں برابر میں بیٹھا ہوا ہے. فرانس کیا بیچتا ہے چائنا کے سامنے اس وقت؟ کچھ بھی نہیں. وہ پاور لیے بیٹھا ہے برابر کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈس بیلنس ہوا ہوا، یہ ڈیو ہے کہ اس کا بیلنس آئے گا کہیں اور سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کو اقوام متحدہ چینج کرنی پڑے. پچھلے زمانوں میں کسی گورنمنٹ نے جس کے پاس اور ڈیو پاور آئی ہے، مزے میں اپنی پاور سرنڈر نہیں کی ہے، نہ ویسٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے کب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ زور زبردستی سے ہوگا. یہ زور زبردستی اس وقت اپنے بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئی ہے. اب اپنے بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئی، اور وہ بوائلنگ پوائنٹ ایسا آیا ہے کہ جو انتھنکیبل تھا، انپریڈکٹیبل نہیں کہہ رہا ہوں، انتھنکیبل تھا، وہ یہ تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ آ کر یورپ کو تھریٹ کر دے. وہ 1 مہینے کے اندر ہو. یہ آخری 70 سال میں انتھنکیبل تھا، یہ 1 مہینے کے اندر ہو گیا ہے. صحیح ہے. تو اب آپ یہ سمجھ لیں آپ ہیں کہاں پر. اچھا ان بٹوین آپ اور ہم ہیں اسلامسٹ. مثال کے طور پر آیا ان کو ویٹو میں کوئی پاور ملی بھی ہے؟ نہیں. آیا وہ پاور ہیں یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی کچھ ڈیو ہوا ہے. آپ مطمئن رہیے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ اور میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں شفٹ ہونی ہیں، بہت ساری چیزیں شفٹ ہونی ہیں. اجے ساری اکھاڑ پچھاڑ کے بعد ہونا کیا ہے؟ یہ میں صرف امید پر کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں اور ان تمام نشانیوں کو اس انداز میں دیکھتا ہوں، تو میری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ظہور امام پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اگر یہ وہ ہوا جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اور آپ کے میرے دل کی خواہش یہی ہے، تو 1/3 آف دا پاپولیشن آف ورلڈ نے مرنا ہے. میں نے صرف 4% بتائے تھے تو 32 کروڑ بنے. مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ مگن ہیں اپنے اپنے کاموں میں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم کھڑے کہاں پر ہیں. آپ مشغول رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے
وہ پوچھ کے نہیں آتی ہے. یہ جو فرانس اور جرمنی کبھی آپ کا جانے کا اتفاق ہوتا ہوگا، میں اتفاقاً ابھی 2 سال پہلے ان علاقوں سے تفصیل سے گزرا جہاں پہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی. اتفاق تھا وہ، میں نے ڈیلیبریٹ پروگرام نہیں بنایا تھا، لیکن ہو گیا ایسا. تو ان علاقوں میں اس کی یادیں بہت اچھی طرح ان کے دماغوں میں ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ ہوا تھا. صحیح ہے. صرف ایک بات، چھوٹی سی بات کہوں گا، میں ٹائم مسلسل دیکھ رہا ہوں، صرف 10-12 منٹ رہ گئے. ہالینڈ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک قحط سے گزرنا پڑا تھا. ہالینڈ کو، ہالینڈ کا میڈیکل سسٹم اس زمانے میں بھی بہت ٹاپ آف دا لائن تھا، اس وقت بھی بہت اچھا ہے، اسکینڈینیوین کا پتہ ہی ہے آپ کو. تو ان لوگوں نے ٹریس کیا کہ جو خواتین اپنی پریگننسی کے دور میں فیمن میں پھنس گئی تھیں، قحط میں پھنس گئی تھیں، ان کی 2 جنریشن کے بعد بھی ان کے بچوں میں قحط کا اثر تھا. 2 نسلوں کے بعد بھی قحط کا اثر تھا ان کے بچوں کے اندر، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ڈی این ایس کے اندر ٹریسز تھے کہ نہیں یہ ان کی مائیں 2 نسل پہلے قحط سے گزری ہیں. صحیح ہے. یہ جو ابھی ہم جس سے گزریں گے یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا، یہ اپنے ٹریسز چھوڑ کے جائے گا. صحیح ہے. اچھا اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا کرنا کیا ہے پھر؟ 1-2 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ معنوی طور پہ مضبوط نہیں ہوئے، آپ کے بچنے کا، میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جن مصیبتوں سے گزریں گے اس کو سنبھالنا جسمانی طاقت کا کام ہے، وہ کام ہے روحانی طاقت کا. اگر آپ اور میں معنوی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ ہم ہڈیاں کچلنے والی مصیبت کو اللہ کے نام پہ جھیل سکیں، تو پھر ویسے ہی ہمارا کام مشکل ہو جائے گا. تو میں پہلی چیز جو ریکمینڈ کروں گا وہی کہ بھائی آپ اپنی معنوی محنت کے لیے جو کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ کر لیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، وہ یہ کہ آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں اس پہ کر لیجئے کہ موت کا خوف دماغ سے کیسے نکل. کچھ نہیں بھی ہوا نا تو یہ آپ کے کام آئے گا. اگر فرض کریں آپ نے کہا بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے ہمیں کوئی ٹریس نظر نہیں آ رہا دنیا میں نے ٹھیک ٹھاک شواہد دے دی ہیں آپ کو. اگر آپ یہ کہیں نہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، نہیں نظر نہیں آ رہا نا، موت کی تیاری کرنا غلط کام ہے کیا؟ اچھی بات ہے نا اس کی تیاری. جو میرا اندازہ ہے، اچھا میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے موت کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. میں 4 سال ایران عراق کی جنگ میں ان علاقوں میں رہا ہوں جہاں بمباریاں ہونا روٹین ہو. کتنے میرے دوست احباب شہید ہوئے اللہ جانتا ہے. کتنی دفعہ میں خود بدقسمتی سے بچا ہوں وہ اللہ جانتا ہے. صحیح ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے اندر موت کا خوف ہے، آپ اچھی جگہ نہیں کھڑے. سب سے پہلے اس کو حل کر لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کو ہر چیز سے محروم کر دیتا ہے، یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا. آپ کو پتہ ہے کہ مثلا کس طریقے سے سید الشہداء نے کسی کو کہا کہ تم میرا ساتھ دے دو اور اسے ساتھ نہیں دیا. بعد میں ساری زندگی کہتا رہا کہ سعادت میرے دروازے تک آئی اور میں بدبخت، میں نے ساتھ نہیں دیا. کیوں ساتھ نہیں دیا تھا؟ جان بچانی تھی. ایک واقعہ ہے عاشور کا جس میں ایک بندے نے سید الشہداء سے عصر کے وقت کہا کہ میری اور آپ کی بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک میرا ساتھ دینا آپ کے کام آئے گا میں ساتھ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے. جاؤ گے کیسے؟ کہنے لگا میں نے خیمے میں گھوڑا باندھا ہوا ہے، سب کے گھوڑے تھک گئے، میرا گھوڑا فریش. یہ صبح سے اب تک جنگ لڑ رہا تھا اور اپنے گھوڑے کو سنبھالے بیٹھا تھا جس پہ بھاگنا. کیوں کیا اس نے؟ موت کا خوف. موت کا خوف تھا. سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے گا، موت کے خوف سے جان چھڑا لیں. اگر یہ کر لیا باقی سارے کام آسان ہیں. اور دوسرا کام پھر کیا کرنا ہے؟ وقت بالکل ختم ہو گیا، تقریباً 7 منٹس. دوسرا کام یہ کرنا ہے، میں اس کو عرض کرنے کی تیزی سے کوشش کرتا ہوں جس میں بہت ڈر ہوتا ہے کہ بات ضائع ہو جائے گی، لیکن اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ظاہر ہے ابھی نہیں چند منٹس میں کہنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی بیماری، مہلک بیماری اس وقت دنیا میں لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو مذاق میں کہتے ہیں آسٹریلیا کو کہ یہ کارنر پلاٹ ہے، اس کو شاید نہ لگی ہو لیکن یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے. وہ دل کی بیماریاں نہیں ہیں، وہ برین کی نہیں ہیں، بلڈ پریشر شوگر کی نہیں ہے، وہ پرابلم ہے اینگزائٹی کی.
سکون ختم ہو۔ اسلام میں اہل بیت کی تعلیمات میں سکون حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اچھا میں مولوی ہوں، میں فوراً کہوں گا ذکر خدا سے سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے آپ متاثر ہو گئے؟ نہیں۔ اب یہ مولانا چھوڑ دو بھائی، آپ کچھ اور بتاؤ، تو میں آپ سے کہوں وہ قرآن کے علاوہ کیا بتاؤں تمہیں؟ تو کہیں مولانا یہ آیت تو بچپن سے سنی، کچھ اور بتاؤ۔ نہیں اسی میں غور کرو، اسی میں حل، معاملہ یہیں پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اور ہم اللہ کے نظام میں ایسے بنے ہیں کہ ہم ڈگنیٹیز لے کر، عظمت لے کے سکون پاتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی شخص جھوٹ بول کے فائدہ اٹھائے، میں سچ بول لوں۔ جہاں پہ کوئی شخص کسی کو مشکل میں دیکھ کے اگنور کرے، میں اس کے کام آ جاؤں۔ جہاں پہ کوئی قربانی نہ دیتا ہو، میں قربانی دے دوں۔ یہ جو ڈگنیٹیز ہیں، یہ ہمیں اندر سے سکون دیتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کیا کریں؟ اب نصرت امام کی تیاری بھی اسی میں رکھ لو، انگزائٹی کا مقابلہ بھی اسی میں رکھ لو، سکون بھی اسی میں ملنا ہے۔ وہ کیا؟ اپنے اندر کچھ ڈگنیٹیز خلق کریں۔ کوئی ایسی چیز ہو جو باعظمت ہو، کوئی ایسا کام ہو جو آپ کی اس اعلیٰ ظرف انسان کو سیٹسفائی۔ ہاں یہ کام میں نے وہ کیا ہے جو انسان میں بڑا انسان کر سکتا ہے، چھوٹا انسان نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ کو سکون ملنا ہے۔ البتہ اگر میں اعلان کر دوں گا تو پھر تو حق بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اعلان کر دوں گا تو ریاکاری ہو جائے گی، پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم لوگ اعلان کرتے ہیں نا بعض اوقات، مثلا میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں گا، کہوں گا اللہ نے خاکسار کو یہ موقع دیا ہے، اس کا مطلب یہ خاکسار ہو چکا ہے، یہ واقعاً خاکسار ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس حقیر سے یہ کام کرا، بالکل صحیح کہا، حقیر ہی ہو تو، ورنہ تم اس طرح کی یہ بڑے نہ مارتے۔ ہاں عظمت کا کوئی کام کریں، خاموشی سے کریں، اس ڈگنیٹی کو اپنے اندر فیل کریں، اس سے آپ کی انگزائٹی ختم ہو جائے گی، اس سے آپ کا سکون بڑھنا ہے۔ اچھا کوئی کہے گا مولانا الا بذکر اللہ سے کیا تعلق ہے؟ بھیا ذکر خدا اللہ کی اوصاف کو اپنے اندر لانے کا نام۔ ذکر خدا تسبیح کرنا یہ تھوڑی ہے، ذکر خدا اوصاف الہیہ کو اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ جب آپ ان ڈگنیٹیز کو اپنے اندر لے کر آتے ہیں، آپ ذکر خدا کر، اس سے آپ کے دل کو سکون ملنا ہے۔ اچھا اس کا نصرت امام سے کیا تعلق ہے؟ اصل امام کے قریب وہی ہوگا جس میں خدا کی صفتیں اندر ہوں گی، اسی کو قربتاً اللہ کہتے ہیں، اسی کو خلافت الہیہ کہتے ہیں۔ ایک جملے میں خلاصہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کیا میں مولانا پی ایچ ڈی ہوں فلاں کا، میں سی او ہوں اس کمپنی کا، میں اونر ہوں اس کمپنی کا، میں کہوں گا اس میں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ ڈگنیٹی میں سے تمہارے اندر کیا ہے؟ وہ جو ہوگا وہ معیار بنے گا کہ آپ کو امام اپنی پناہ میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، آپ کو اپنے نزدیک بلائیں گے، اپنے سے دور رکھیں گے، وہ معیار بنے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ ہمارا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا، اور یہ بڑی عجیب جد و جہد تھی جو آج انہوں نے ہمیں ڈالی کہ انوار شعبانیہ پہ بھی بولنا ہے، اور پتہ نہیں زاویہ بھی بیچ میں آ گیا، وہ سب چیزیں بھی ڈالنی ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں بیچ میں رہ گئی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، دنیا اتنی سپیڈ سے موو کر رہی ہے، اور ہم اتنی سپیڈ سے اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس پہیے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فائنلی آپ کو ہنسانے کی خاطر ایک آدمی ایک گھوڑے کے اوپر بھاگا بھاگا جا رہا تھا، بہت تیز بہت تیز۔ تو ایک بندہ خدا دیکھتا ہے کہ بھائی یہ سوار اتنی تیز بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ تھوڑا نزدیک آتا ہے تو چلا کے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ کہنے لگا میں اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ ہماری کہانی یہ ہے، اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں بھاگ رہے ہیں۔ تو بھائی تھوڑا سا بریک لے لو۔ یا ایک اور بات بتاؤں، اگر کوئی اللہ سے دعا کر رہا ہوگا نا کہ مثلا خدایا مجھے معرفت نصیب کرے، اور وہ اتنی سپیڈ سے کسی غیر راستے پہ بھاگ رہا ہوگا، تو میرا خیال ہے خدا اس کی ایک دو ٹانگیں توڑوائے گا تاکہ یہ ایک جگہ بیٹھ جائے اور سوچ لے کہ کرنا کیا ہے۔ یہ ہوگا تو اس سے پہلے یہ ایک آدھ ٹانگ ٹوٹے، آپ خود ہی گھر میں بیٹھ کر یہ سوچ لو کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ، اور اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ ایسا نہ ہو آج ہی رات میری ٹانگ ٹوٹ جائے تو لوگ کہ مولانا نے دعا مانگی تھی تو میں ہی پھنس جاؤں اس کے اندر۔ بہرحال وقت ختم ہوا۔ چاہے آزمائش ہو چاہے سزا ہو، خدا کی طرف سے آنے والی سختی ہمیشہ نعمت ہے۔ چاہے آزمائش ہو چاہے سزا ہو، خدا کی طرف سے جو سختی آئے نعمت ہے۔
نعمت ہے۔ 10 مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارا تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت اطہار کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ تجھے قرآن و اہل بیت کا واسطہ ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہماری اور ہماری مرحومین کی قبور کو منور فرما، ہماری برزخی زندگی کو، ہمارے تمام مرحومین کی برزخی زندگی کو اہل بیت اطہار کی پناہ اور حمایت میں قرار فرما۔ رب کریم اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوندہ لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ خداوندہ لشکر کفر و نفاق کو جس کی سرپرستی جو کر رہے ہیں تجھے پتہ ہے، ان سب کو نابود فرما۔ پاک پروردگار دنیا میں کچھ لوگ بڑی سختیوں سے گزر رہے ہیں، کہیں قید و بند کی صعوبتوں میں، کہیں دشمنوں کے سامنے مصیبتوں میں۔ خداوندہ تجھے مولا باب الحوائج مولا ابو الفضل العباس کا واسطہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان تمام مشکلات میں آسانیاں نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ پاک پروردگار یہ دنیا تیری حجت کی منتظر ہے۔ خداوندہ تجھے واسطہ بی بی سیدہ کے مصائب کا، تجھے واسطہ بی بی زینب کبریٰ کی عظمت کا ہے۔ پاک پروردگار سید الشہداء مولا ابو الفضل العباس کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے جو دشمن قابل اصلاح نہ ہوں واصل جہنم فرما، ہمیں امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، مکرراً سعادتوں کے حصول کے لیے 3 مرتبہ درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل